بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، بدقسمتی ہے کہ ہر دفعہ میں یہی کہتا ہوں کہ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ میرے خیال میں ہم سچویشن پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور پولیٹیکل سچویشن اس وجہ سے بھی میں خطرناک سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ایک ایشو بن چکی ہے، چونکہ حکومت نے مختلف ڈیٹس دیں، ان ڈیٹس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح کا تناؤ ہے؟ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو راولپنڈی میں پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا وہ اپنے دھرنے کو جی ایچ کیو کی طرف موڑیں گے؟ میری ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ جو جلسے کی جگہ مانگ رہے ہیں حکومت سے، وہ فیض آباد کے قریب ہے۔ تو یہ انڈیکیشن ہے کہ شاید جی ایچ کیو کی طرف وہ جانے کی جرت نہیں کریں گے۔ اور بقول ہمارے ایک جرنلسٹ دوست کے، عمار مسعود صاحب کے، کہ اگر عمران خان صاحب کے کنٹینر کا رخ جی ایچ کیو کی طرف ہوا تو شاید ان کا ڈرائیور بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ایک چلے لائٹر موڈ میں نے آپ سے یہ بات کر دی۔ تیسرا جس ایشو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ پولیٹیکل سچویشن ایک طرف اپنے سچویشن پوائنٹ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، دوسری طرف پاکستان کی اکانومی کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز بھی بڑی تیزی کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ سب سے پہلے تو جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سمری ابھی تک جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس نہیں پہنچی، تو جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کچھ تناؤ موجود ہے۔ اس تناؤ کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ناموں کے اوپر اختلاف ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کچھ اور لوگوں کو یا کچھ اور ناموں پہ چاہتی ہے، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ڈی ایم کی وہ کچھ اور ناموں پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی ہے یا اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، اور اس عجیب و غریب صورتحال کی بنیادی وجہ کی ذمہ داری جو ہے وہ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو دوں گا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹس دیتے رہے ہیں۔ مثلاً خواجہ آصف صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا کہ 18 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سمری جو ہے وہ آ جائے گی۔ آج 22 تاریخ ہو گئی ہے، اور جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس ٹائم تک یہ سمری پرائم منسٹر تک نہیں پہنچی تھی۔ ابھی کچھ دیر بعد پہنچ جائے تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک جو میں نے لاسٹ چیک کیا یہ وی لاگ کرنے سے پہلے، تو ابھی تک سمری جو ہے وہ نہیں پہنچی۔ ناموں کے اوپر ڈیفینیٹلی پرابلم ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 26-27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کیا ان کا نام اس کے اندر شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حکومت کن لوگوں کو اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کن لوگوں کو قائم اپنا آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدوں پہ تعینات کرنا چاہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی والی صورتحال ہے۔ میں صرف ناموں کی کنٹروورسی میں بھی پڑے بغیر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا، میں کہتا ہوں جس کو بنانا ہے مہربانی کریں بنا دیں۔ یہ ملک ویسے تو ہم پتہ نہیں کس کماش کے لوگ ہیں، اور خاص کر یہ جو ہمارے پولیٹیکل اور جو رولنگ ایلیٹس ہیں، رولنگ ایلیٹس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، ہماری ماشاءاللہ پولیٹیکل قیادت بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اور اس میں تمام وہ لوگ جو ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہیں وہ سارے شامل ہیں، سارے ہی ماشاءاللہ ہیں۔ اور میں کیا ان کے بارے میں گفتگو کروں کہ ان کو اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے 22 سے 25 کروڑ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں امور مملکت جو ہے وہ آ گئے ہیں کہ جن کی سوچ ان کی ناک سے آگے نہیں ہے۔
ایک بات میں اور یہاں پہ مجھے یاد آ گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ احمد نورانی صاحب نے جو فیکٹ فوکس ہے اس میں ایک سٹوری کی, اور اس سٹوری میں انہوں نے جنرل باجوہ اور ان کی جو نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں ان کے ایسٹس کے بارے میں بتایا ہے. اور وہ یہ بتاتے ہیں بقول ان کی سٹوری کے, چونکہ وہ ڈاکومنٹڈ ہے اور مجھے لگتا یہ ہے, مجھے شک ہے کہ وہ فیکٹس پہ مبنی ہے, کہ ان کی فیملی کے جو بیوی بیگم اور بچے ہیں ان کے جو ایسٹس کی مالیت ہے وہ 12.7 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے. اور آپ کو صرف میں یہ یاد دہانی کرا دوں کہ 2016 تک ان کی بیگم صاحبہ ریٹرن فائلر نہیں تھی. تو یہ اتنے جلدی اتنے ایسٹس بڑھ جانا, ایسٹ بیونڈ مینز آپ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشین سے تو پوچھتے ہیں. اب آپ کے بارے میں بھی چونکہ آپ اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز رہے ہیں اور ایک چیز سامنے آ چکی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ڈار صاحب ان لوگوں کے بارے میں یا ان لوگوں کی سزا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جنہوں نے یہ انفارمیشن لیک کی ہے, تو یہ کیوں نہ کیا جائے کہ ان کے ایسٹ بیونڈ مینس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن کر لی جائے, تاکہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ, صرف پولیٹیکل پولیٹیشینز ہی اس کے احتساب کے شکنجے سے نہ گزریں. اچھا میں نہیں کہتا, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں کتنی تیزی سے بڑھی ہیں, تو اگر وہ اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ ایک بہرحال سب کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ایسٹس میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے, تو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو سزائیں دینے شروع کر دیں جنہوں نے انفارمیشن لیک کی ہیں. اگر کسی لاء کا بریچ ہوئی ہے تو آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لیں, مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو اصل مدعا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں. اب عمران خان صاحب کے پاس کیا حل ہے؟ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ 26 تاریخ کو پنڈی مری روڈ کے اوپر ان کا ایک جلسہ ہوگا. تو کیا جلسہ کرنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو ڈسپرس کر دیں گے, یا وہ لانگ مارچ جس طرح 126 دن کا دھرنا دیا تھا اس طرح کے دھرنے کی طرف جائیں گے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی بنت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ دن تک دھرنا دے سکے. 29 نومبر تک تو شاید وہ دے لیں, سردیوں کے دن ہیں, آج کل سردی بھی بڑی زیادہ ہے, 2-3 دن تو ناچ گانا ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ لمبے عرصے تک اس کو قائم رکھنا میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا ایک تو پولیٹیکل مومنٹم جو بلڈ کیا ہے انہوں نے, اور وہ واقعی کیا ہے, اور اس میں انہوں نے بڑی میسو سپورٹ ان کو ملی ہے, تو کیا وہ اس کو برقرار رکھیں گے؟ ایک آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کو طے کرنا پڑے گا وہ اگلے الیکشنز کا شیڈیول ہے. اس میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا پرسپیکٹو بتا دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ایشوز ہیں. ایک تو سب سے پہلے پی ٹی آئی کو واپس اسمبلیوں میں واپس آنا پڑے گا, چونکہ وہ واپس اسمبلی میں آئیں گے تو وہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اور اگلے پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کے بارے میں وہ کنسلٹیشن کر کے کوئی اپنی مرضی کا بندہ لا سکتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت, اور یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا, ویسے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے, کہ وہ 7واں ہاؤسنگ اور پاپولیشن سینسز پلانڈ ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی اپروول دی ہوئی ہے کہ نیا سینسز ہوگا ڈیجیٹل سینسز, جو کہ پہلے پاکستان میں مینول سینسز ہوتے رہے ہیں, اور لاسٹ جو سینسز ہوئے ہے اس کے اوپر بڑے میجر اعتراضات ہیں. مثلا کراچی کی جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے MQM, وہ یہ کہتی ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا. ہماری آبادی کوئی 30 ملین ہے کراچی کی, اور اس آبادی کو 15 ملین کے لگ بھگ یا 20 ملین کے لگ بھگ رکھا گیا ہے, تو 10 سے 15 ملین لوگوں کو کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے اس میں بقول ان کے.
تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اگلا سینسز. تو اگر اگلا سینسز ہو جاتا ہے جو کہ اب پلانڈ ہے کہ جنوری میں اس کے سٹارٹ میں ہوگا, اگر وہ سینسز ہو جاتا ہے اور 1 مہینے کے اندر وہ ساری کی ساری ایکسرسائز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی بیسس پہ پھر ڈی لمیٹیشنز ہوں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈی لمیٹیشن کرے گا اور ڈی لمیٹیشن کی بنیاد پہ کانسٹیٹوئنسیز نہیں بنیں گی کیونکہ پورا ڈیموگرافک جو ہے وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو اس کی بنیاد پہ کچھ صوبوں کی کانسٹیٹوئنسیز میں اضافہ ہوگا, کچھ میں کمی ہوگی. تو یہ سینسز جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ نے سینسز کی بنیاد پہ الیکشن کرنے ہیں تو پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ مارچ میں الیکشن ہو. تو اگر آپ کے مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ نئے سینسز کی بنیاد پہ نہیں ہو سکیں گے, وہ کم از کم مئی جون کے بعد آپ کو پھر وہ الیکشن کروانے پڑیں گے. تو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیسیژن ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جلدی سے جلدی ہونے چاہیے, اس ملک میں اسٹیبلٹی تبھی آئے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پرانے سینسز کی بنیاد پہ کرنے ہیں آپ نے الیکشن یا نئے سینسز کی بنیاد پہ الیکشنز ہوں گے. اگر نئے سینسز کی بنیاد پہ الیکشنز ہوں گے تو وہ مئی جون کے بعد ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں ہو سکتے, بلکہ جولائی اگست سپٹمبر تک شاید وہ پر چلے جائیں. یہ ایک ڈیسیژن ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا, اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک فیس سیونگ ایک دوسرے کو دیں. عمران خان صاحب کا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی سپورٹ کو کس حد تک برقرار رکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے الیکشن. یہ ان کے لیے سب سے بڑا میجر چیلنج ہوگا. اب میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر آ جاتا ہوں. ایک طرف یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن, یہ مارا ماری, یہ فلاں کو چیف بنائیں, فلاں کو آرمی چیف بنائیں, فلاں کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنائیں. پاکستان کا میڈیا کے اندر اس کے اوپر برمار ہے, ہر طرح کی خبریں اس کے اوپر چھپ رہی ہیں. لیکن پاکستان کی اکانومی کے جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ خطرناک حد کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو کریڈٹ سویپ, ڈیفالٹ سویپ ہے, جو کہ بیسیکلی بانڈز کے اوپر جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کی پرسیپشن ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ پرسیپشن کیوں ہے, میں اس کی بنیادی وجوہات کے بعد میں آؤں گا. پچھلے 1 مہینے اور 18 دن میں کوئی 32% وہ گرا ہے اور 92.58% پہ آ گیا ہے. دس از ویری ڈینجرس. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے پیپر کے اوپر اپنے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اور اب ان کی پرسیپشن 100% کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے, 92.58 کو ٹچ کر چکی ہے. کیوں ہے یہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے فائنانس منسٹر نے ایک ٹیلی وائز اسپیچ کی. اس میں انہوں نے کہا جی امام کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اکتوبر کا آ رہا ہے وہ $400 ملین کے لگ بھگ ہوگا. اگلے دن جو فگرز آتے ہیں وہ $567 ملین کے ہیں, تقریباً $167 ملین جو انہوں نے فگر دیا تھا اس سے زیادہ. ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آئی ایم ایف کی پروجیکٹڈ تھی, جس حساب سے ابھی 4 مہینوں میں ہے $1 بلین کا اس میں شارٹ فال ہوگا. ایکسپورٹس جو پچھلے سال تھیں اس کے مقابلے میں گر رہی ہیں. ریمیٹنسز 8 سے 9% ان کے اندر ڈکلائن ہے. ایم بی ایس جو محمد بن سلمان تھے انہوں نے پاکستان کا وزٹ کرنا تھا, ان کا وزٹ پوسٹ پون ہو گیا. فائنانس منسٹر نے 2-3 ویکس پہلے جب چائنا اور سعودی عرب کے وزٹ کے بعد آئے تو ہم 2-3 صحافیوں کو بلا کے انہوں نے کہا کہ $13 بلین کی جو لونز ہیں اور رول اوورز ہیں وہ ہو جائیں گے. ان میں سے ابھی تک ایک بھی نہیں ہوا. ڈیو بھی ابھی وہ نہیں ہیں, لیکن کچھ ایڈیشنل چیزیں متوقع تھیں وہ بھی نہیں ہوئیں. یہ بڑی ہی ونریبل اور بڑی خطرناک صورت ہے. کیوں خطرناک ہے اس سے میں اگلی بار 5 دسمبر کو پاکستان نے $1 بلین کا سکوک بانڈ میچور ہو رہا ہے, وہ واپس کرنا ہے. 31 جنوری تک 3 سے $3.5 بلین ڈیٹ سروسنگ جو کہ سود کی ادائیگی ہے اور پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کی مد میں واپس کرنے ہیں. اس ٹائم آپ کے فارن کرنسی ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان $7.9 بلین پہ پہنچ چکے ہیں گر کر, باوجود اس کے کہ $1.5 بلین اے ڈی بی کا آ چکا ہے,
$1 بلین سے زیادہ IMF کا آ چکا ہے، اس کے باوجود ریزروز گر رہے ہیں. کیوں گر رہے ہیں؟ آپ کی ری پیمنٹس کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں. اس پورے سال کے دوران $22 بلین آپ نے ری پیمنٹس کی صورت میں واپس کرنے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ آپ کا کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو IMF کی پروجیکشن تھی $9.4 بلین، یہ اسی کے لگ بھگ ہوگا. تو یہ ساری صورتحال اور ایک طرف یہ پولیٹیکل پولرائزیشن بڑی خطرناک ہے. میں نہیں کہتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن اگر ڈیفالٹ نہیں بھی کرے گا تو پاکستان کی جو غریب آبادی ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. آپ روپے کو دیکھیں کہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ یہ 200 سے کم ہونا چاہیے، 223 کو کراس کر چکا ہے. اور اگر ہمارے ریزروز اگلے $2 بلین $3 بلین مزید گرتے ہیں تو پھر 250 پونے 300 کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. تو اس ٹائم ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس پہ کریں، اس پہ چیزوں کو طے کریں، اور طے کرنے کے بعد اکانومی کی طرف توجہ دیں. اگر ہمارے دل میں کچھ تھوڑا سا بھی رحم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس ملک میں $1 یا $2 سے بھی کم پر ڈے پیسے کماتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ تصور کریں ذرا کہ ان سردیوں میں اگر آپ 3 دن کھانے کے لیے آپ کو نہ ملے تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی. میرے خیال میں اس ٹائم جو پاکستان کا غریب آدمی ہے اس کی کھانے کی چیزیں شاید پوری نہیں ہو رہی. 3 ٹائم کا کھانا اسے جو منیمم اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی نرشمنٹ کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے شاید وہ پوری نہیں کر پا رہا. لیکن یہ بڑے ظالم ہیں لوگ جو اس ٹائم ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہیں، اور پتہ نہیں ان کو رحم ان کے دل میں کیوں نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سارا پرسپیکٹیو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبائیں، اور کمنٹس ضرور کریں. جن باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور جن باتوں سے آپ اختلاف کرتے ہیں تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر، پلیز آپ اختلاف بھی ضرور کیجیے، کیونکہ اختلاف کے نتیجے میں ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور ڈیبیٹ کے نتیجے میں ہم کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور پاکستان کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اچھے نتیجے کے اوپر پہنچے. میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ابھی چند دن پہلے میں سوئٹزرلینڈ سے واپس آیا ہوں. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ میں اس پہ ایک علیحدہ سے پروگرام کروں گا، لیکن ان لوگوں کی زندگی اور ان کا طرز زندگی اور ان کی جو اکانومی ہے اور ان کا جو پوری طرز زندگی ہے اس میں سے کافی چیزیں ہیں جو ہم لرن کر سکتے ہیں، اور لیسنز لرنڈ کے حساب سے ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اور کچھ بیک ڈراپس بھی ہیں، کچھ ان کی زندگی کی پرابلمز بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو ایک اچھی نیج کی طرف لے کر جا سکیں، مہتاب حیدر کو نئی ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.